کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے۔ جی السلام علیکم، پیش خدمت ہے کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات۔ آج کے معلومات ہی معلومات میں حسب روایت 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آج کا معلومات ہی معلومات پہلا کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے، اور پہلے کوارٹر فائنل راؤنڈ میں 3 کوارٹر فائنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں کنٹیسٹنٹ اے علی اصغر راؤ جانی، فل راؤ جانی، واہ کیا بات، جناب علی اصغر راؤ جانی کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور بہت سارے بچوں کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے آپ یہاں پہنچے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں بڑے اسٹرانگ کنٹیسٹنٹس آج موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ خود بھی بڑے اسٹرانگ تھے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت اچھے انداز سے کھیلا تھا۔ کنٹیسٹنٹ بی ہمارے ساتھ ہے مسفرہ گورنمنٹ کالج فار ویمن سے، اور آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، آپ بھی یہاں تک پہنچی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ کنٹیسٹنٹ سی جو 5 منٹ آگے تھے، بہت زیادہ پھرتیلے تھے، اور ان کے بال بتاتے ہیں کتنے پھرتیلے ہیں، ان کا ہیئر سٹائل دیکھیں آپ، یہ بتاتا ہے کہ کتنا ایکٹیو بچہ ہے۔ محمد جواد گورنمنٹ کامرس کالج سے، میں تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آئی وش کہ آپ سمجھداری سے کھیلیں اور آگے کا راؤنڈ یعنی سیمی فائنل راؤنڈ بس ایک ٹپا اور آپ نے کھانا ہے، اور فائنل راؤنڈ آپ کا منتظر ہے۔ بتاتا چلوں کہ ان میں سے جو بچہ فائنل راؤنڈ تک پہنچے گا اس کے لیے سہیل شمس صاحب اور سٹار مارکیٹنگ کی طرف سے کیش پرائزز ہیں، اس کے علاوہ فوڈ بسی، جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ، سیلانی مسالہ جات، عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہیمانی گروپ آف کمپنیز نے، مرحبا لیبارٹریز نے، کیو این این نے، اور ریفلنٹ شوز والوں نے، پاپولر سٹائل نے، ان سبھی کا بہت شکریہ کہ ان کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز، اور بتایا گیا تھا کل کہ سیوسٹن واچز کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں جو فائنل راؤنڈ میں ہمارے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے۔ معلومات ہی معلومات کا آغاز ہوگا، اور آپ تینوں کے ساتھ یہ مقابلہ کھیلنے کے لیے اور ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دینے کے لیے جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور جناب الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی صاحب اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ایبسنٹ ہیں، ابھی تک غیر حاضر ہیں۔ آ گئے تو میں دوران پروگرام شامل کر لوں گا، لیکن اگر نہیں آئے تو یہ 2 ہستیاں انشاءاللہ آج سنبھالیں گی، اور قاری صاحب اور عامر بھائی کے سوالات سے بزر راؤنڈ کا آغاز ہوگا۔ بزر راؤنڈ کے اصول بتائے جاتے ہیں، آج پھر بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے سوال غلط سنا یا غلط ازیوم کیا تو غلط سوال بتانے کی صورت میں بھی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی، غلط جواب دینے کی صورت میں بھی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی۔ -10 والا کام نہ کریں، +10 والا کریں۔ کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے، بہت سمجھداری سے کھیلیں۔ بزر راؤنڈ کے بعد ویژول راؤنڈ، اور ویژول راؤنڈ کے بعد ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا جس میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اپنا اپنا بزر چیک کروا دیں ذرا۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، پہلا سوال آج پہلے تو ٹیم تو بتا دیں قاری صاحب، بھول میری گیا۔ ٹیم تو ایسی ہے، سی ٹیم قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی ہو گئی۔ چلیں جی جناب عامر فیاضی صدیقی صاحب، آپ یہ جو مسکرا رہے ہیں نا، کچھ تو ہے جو چھپا رہے ہیں۔ اے ٹیم آپ کی، آپ 2 دن سے جیت رہے ہیں، اب جیت کے تھکے نہیں آپ؟ ایک دن ہار جاتا بندہ، نصیب کی بات ہے یہ تو یہ بڑے نہیں، قاری صاحب کو میں نے جو مبارکباد پیش کی تھی وہ بھی نصیب پر پیش کی تھی کل، یاد ہے آپ کو؟ جیتی ہوئی ٹیم ہار گئی، کھیلے ہار جیت تو ہوتی ہے، صحیح بات۔ دراصل تو روزے میں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، اس میں مزاح اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تو اچھا لگتا ہے، ذرا روزہ خوشگوار گزر جاتا ہے۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، بالکل ہوتی رہتی ہے، اور ہار جیت تو یہ وہ ہم اکڑ بکڑ والا سین ہو گیا۔ چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں کہ بزر پہ چڑھ کے کھڑا ہوا وہ لڑکا کنٹیسٹنٹ سی، قاری صاحب نے ٹیم لی، ہاں سوال ہوگا نہیں، بزر دبا دے گا۔ چلیں جی، بزر راؤنڈ کا پہلا سوال قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی جانب سے آپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ النمل، نمل کے معنی بتا دیں جی۔ نمل کے معنی چونٹی، درست جواب، 10 نمبر کنٹیسٹنٹ سی آپ کے۔ اور دوسرا سوال 1 منٹ میں ویلکم کرتا ہوں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو، اور گزارش کروں گا آپ تشریف لے آئیں۔ مفتی صاحب آ گئے ماشاءاللہ، آپ مفتی ہاں مائک لگا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھتے ہیں تو مائک لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کچھ ملتے جلتے سے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ بتا رہی کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاید مفتی صاحب کو اندازہ تھا، آپ کا کافی انتظار رہا ہے۔ مفتی صاحب آج آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ کر تو نہیں آئے آؤٹ فٹس کیا پہنا ہوا ہوں، کیا کمبینیشن، کچھ دیکھیں قریب قریب ہے ہم لوگ۔
تو ٹیم کا بھی معاملہ ہو چکا اور سوال بھی ہو چکا. بتائیں آپ کی ٹیم کون سی؟ ٹیم دیکھیں, سی ٹیم لے لی قاری صاحب. سی ٹیم قاری صاحب نے لی. آج قاری صاحب کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے نا یہ بچے کی وہ جو قاری صاحب یو ٹرن نہ لینے. نہیں یو ٹرن سوال ہی یہ بچے, یہ تینوں بچے ایکٹیو ہیں, یہ تینوں بچے جیتنے والے بچے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ سبھی نے ٹیم لے لی ہے اے اور سی. چلیں آج میں سیکریفائز کرتا ہوں, ٹیم بی میرے لیے, ٹھیک ہے, جبکہ سی اور اے آپ دونوں. قاری صاحب اور مفتی صاحب بڑے, یہ تو بڑا بھاری پینل ہو گیا, بڑا خطرناک معاملہ ہو. چلے دیکھتے ہیں. کنٹیسٹنٹ سی قاری صاحب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, اور کنٹیسٹنٹ بی سید سلمان گل نورانی, اور کنٹیسٹنٹ اے محمد عامر فیاضی صدیقی رحمت نہیں مطلب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی تو ہوتا ہے نا, زیدہ مجدو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ بول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں محبت میں آپ دیکھیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی آئیے دوسرا سوال جناب عامر فیاضی صاحب کریں گے. عامر بھائی کریں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جی مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ آپشن دے دے گا. آپشن دے. چلیں 1400, 1800 یا 1600. بتائیے کنٹیسٹنٹ اے. 1600. غلط جواب, -10. میں نے کہا تھا اس راؤنڈ میں نہیں مارنا تکا, آپ میں سے کسی کو ورنہ لگے -10 کا مکہ. 1400 آپ کو پڑ گیا وہ. چلے 1400 صحیح جواب تھا. اگلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. اچھا یہ غور سے سنے پہلے صحیح کہ قرآن کریم میں خاص طور پر 2 آیات آگے پیچھے وصیت وراثت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. 2 آیات وراثت کے احکامات پر مشتمل ہیں. وہ 2 آیات کس بارے میں ہیں؟ آپشن دے رہے ہیں سر, آپشن دے دیتا ہوں. 5واں, 8واں, 4تھا. بتائیے. نہیں بتا سکیں گے. کوارٹر فائنل ہے آج. چلے مفتی اور صاحب سے میں ہنٹ بھی دے دیتا ہوں, میں نے ایک چیز پر بڑا زور دیا آخر میں. جی بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. وہ صاحب میرا خیال ہے سوال بدل لیں. قرآنیات میں بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی دے پاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دے پاتے. اگر انہیں جواب آتا ہوتا ہے, بڑے پھرتیلے کنٹیسٹنٹس ہیں, فوراً بدل دوا دیتے. آپ کوئی سوال بدل. پھرتیلے تو بہت ہیں یہ. ہاں تو سوال اوپر نیچے اوپر ہاں پھرتیلے تو ذرا وہ سوال بدل. اچھا جی سوال دوسرا کر لیتے ہیں. صحیح. قرآن کے حوالے سے نہ ہو. قرآن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سوال, یا پھر اسلامی تاریخ پوچھ لیں, حضور کے دور کے کوئی سوال پوچھ لیں, دور رسالت مآب کا پوچھ لیں, انبیاء کا پوچھ لیں, دیگر پیغمبروں. وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے صحابی ہیں کہ جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ بتائیے کنٹیسٹنٹ اے. جناب حنزلہ. جی مفتی صاحب درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور اگلا سوال قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کریں گے. قاری صاحب کچھ آپ بھی ذرا تاریخ سے یا دور رسالت مآب سے کوئی سوال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام بتا. کنٹیسٹنٹ بی نفیل بن خطاب. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور اسی طرح اگلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ فرمائیے. یہ بتائیں کہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت. جی سوال کیا ہے, سوال کیا ہے, پہلے سوال بتائیں. آپ نے کہا کہ جناب مولا علی علیہ السلام کا دور خلافت, میں اس کو رسک لیتے ہوئے کہ کتنا عرصے تک بھی چل جائے, تقریباً 4 سوا 4 سال یا 4.5 سال کی مدت ہے. اور اگر آپ پوچھیں یہ کس کے بعد آیا تو وہ بیٹا ایک چیز بتاؤ نا, مطلب وہ تقریباً عرصہ مدت 4 سوا 4. صاحب یہ رول ہے مفتی صاحب, یہ رول ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو 2 یا 3 طرح کے بھی بتا دیے کہ اگر آپ نے یہ پوچھا یہ پوچھا یہ پوچھا. میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے غلط بتایا تو حق دوسرے کا ہے. نہیں ایکچولی ہم نے پہلے دن یہ رول کر لیا تھا کہ جب وہ سوال وہ اگر سوال آپ سے ریکور کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے آپ نے یہ پوچھا ہے تو یہ جواب ہے, یہ پوچھا ہے تو یہ جواب ہے, تو ہم اسے 10 نمبر دیں گے. بتائیے. تو ایک تو میں نے بتا دیا, اور دوسرا ہے کہ کس کی خلافت کے بعد آیا, تو جناب عثمان کے بعد آیا, اور وہ 4تھے خلیفہ تھے. تو مطلب اب بتائیے. چیزیں غلط ہیں. بس غلط ہو گئے آپ. اب آپ نیگیٹو مارکنگ کے سزاوار ٹھہرے. جی آپ بتائیے کیا سوال کیا جواب. جی دور خلافت کا عرصہ بتانا. عرصہ وہ تو بتا ہی رہا ہے. نیگیٹو مارکنگ کیوں بھائی جان؟ تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا انٹینشنلی نیگیٹو مارکنگ. کتنا عرصہ, تھوڑا سا فرق ہے. عرصہ بتانا. عرصہ. چلو بھائی عرصہ نہیں. بال آج صحیح بنے میں, لیکن جو ہے نا وہ ہاں صحیح بتا. نیگیٹو پہ آ گئے, آپ بھی نیگیٹو مارکنگ پہ آ گئے. پتا آپ کو -10 ہو گئے. تم نہیں کرنا گڑیا ہے, میری ٹیم ہو. ہاں
جی بیٹا آپ بتاؤ گے. سوال آپ کمپلیٹ کر لیں. سوال اب آپ کر لیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کون سی سن ہجری سے کون سی سن ہجری تک رہا؟ جی پہلے بزر اے نے بجایا پھر بی نے بجایا, بتائیے. تقریباً 35-36 سے سٹارٹ ہوا ہے اور 40 ہجری میں جیسے امام علی علیہ السلام کو جو شہادت ہوئی ہے تو مطلب وہاں تک اختتام. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ اے یعنی -10 ریکور ہو گئے اور آپ 0 پر آ گئے اور آپ -10 آپ کو تحفے میں ملے. لیکن ہماری گڑیا سمجھداری سے کھیلی اور -10 نہیں ہوئے. بہت اچھی اسمائل ہے آپ کی, ایسی مسکراتی رہے, اللہ ایسے مسکراتا رکھے. چلے جی اگلا سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دراصل یہ شعر یوں ہے کہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ایسا, لیکن میں اس کو اس طرح اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ انسان بڑوں کے آگے بھی جھکتا ہے, رب کے آگے بھی جھکتا ہے. جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے, اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. تو اس لیے مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. بتائیے یہ کون صاحب ہیں؟ یہ عبدالحفیظ تائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یا مظفر وارثی یا احمد ندیم قاسمی؟ بتائیے. آپشنز آپ کو میں نے دیے ہیں, احمد ندیم قاسمی, حفیظ طائب یا مظفر وارثی. تکے سے گریز کیجئے, کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے, جواب نہیں آتا تو مت دیجئے. اگلا سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. جب شعر سے متعلق ہوا ہے تو میں اگلا بھی شعر ہی پڑھ دیتا ہوں. بتائیے یہ شعر کس, یہ نعت کا شعر ہے بڑا مشہور. ابھی مٹی نہ کھن کی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. ان کا نام بتا دیجئے. چلے یہ بھی چھوڑ دیں. بتائیے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. جی خالد محمود نقشبندی. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ اے کے ہوئے. اور اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں بزر راؤنڈ کا اگلا سوال. حضرت خدیجہ یا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے وقت حضور صلی اللہ, جی میرا کیا سوال کیا جواب, کیا سوال کیا جواب؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی یہ بالکل نہیں ہے سوال میرا. اور کوئی بتائیے اگر ہے ذہن میں, بتائیں گے. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا repeat حضرت کر دیں خدیجہ سے question. شادی کے وقت حضور, آگے آپ کوشچن ریپیٹ کر دیں. نہیں, میں اب نہیں ریپیٹ کروں گا کیونکہ آپ نیگیٹو مارکنگ ہوگی بھائی. آپ بہت سمجھدار بچے ہو, جلدی نہیں کرو. Please, اگر آپ repeat کے کر بعد آپ کے بعد بی نے بتایا تھا, مجھے لگتا ہے آپ سوال نہیں بتا پاؤ گے, اس لیے کہہ رہا تھا تھوڑا آگے بڑھنے دیتے مجھے. بتائیے بتانا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے, آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں بتانا چاہیں گے. سی سب سے پہلے. چلے میں سوال کروں دوبارہ. حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح کا خطبہ اے, جناب خدیجہ کی جانب سے خطبہ حضور کی جانب سے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ اے. اور اگلا سوال, حضرت خدیجہ یا خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہوئے؟ بی 2. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ بی آپ کے. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام کیا؟ بی حضرت قاسم. بی نے پہلے بجایا تھا, ساتھ بجایا تھا. پہلے بجایا تھا سر میں نے. اچھا چلے سوال بدل لوں. اچھا سوال بدل, دونوں نے ساتھ بجایا مفتی صاحب. چل کوئی بات نہیں, سوال بدل لیتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں؟ بی 4. نہیں پہلے انہوں نے بجایا, سوری, 4 بیٹیاں. 10 نمبر کنٹسٹنٹ بی آپ کے. اور یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام؟ اے جناب عبداللہ. درست جواب. کنٹسٹنٹ اے کے لیے پھر 10 نمبر. سیدہ اچھا ایک منٹ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹے کتنے؟ سی 3 بیٹے. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ سی کے. آگے بڑھتے. حضرت خدیجہ کی کون سے بھتیجے شعیب ابی طالب میں کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتے تھے؟ آپشن سی ہے. میں بتاتا ہوں, میں ان کے بھتیجوں کے تو آپشن نہیں, صحابہ کے آپشن دینے پڑیں گے مجھے. بھتیجوں کے تو سب کے, تو مجھے بھتیجوں کے نام کون سے بھتیجے, سر تو مشکل ہو جائے. ایک آپ وہ آپشن میں نام لے دے تو یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت صہیبہ, حضرت, اچھا یہ میں بھتیجوں کے نام بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عبد الرحمن, حضرت عبداللہ, حضرت حکیم بن حزام. حضرت حکیم بن حزام. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے خاندان کا محاصرہ کب ختم ہوا؟ شیب ابی طالب میں آپ کا محاصرہ کب ختم ہوا؟ ہجری بتانی ہے نا؟ جی 10 ہجری 7 ہجری نہیں، میں شیب ہجری کا ابی ہجری نہیں بتائیں گے آپ، یہاں ہجری نہیں ہے، 3 سال یہ شیب غلط. ابی میں طالب 10 ہجری کو تو غلط کنسیڈر کروں گا، سراسر غلط ہو جائے گا. سر کیونکہ 3 سال محاصرہ رہا تھا شیب ابی طالب کا. بیٹا ٹھیک ہے لیکن تم صحیح بتا رہی ہو، لیکن ہجری نہیں ہے. پھر ہجری الگ کیلنڈر چل رہا ہے اور وہ دوسرا کیلنڈر الگ چل رہا ہے. ایک منٹ، ہجری تو ہجرت کے بعد شروع ہوا ہے نا کیلنڈر، ایک کیلنڈر اور ہے. جی مطلب ایک اعلان نبوت کے بعد ایک کیلنڈر کاؤنٹ ہوتا ہے تاریخ میں. عیسوی پوچھ رہے نا؟ نہیں نا بیٹا، پھر آپ غلط ہو، Negative آپ کو نہیں آ رہا، -10 ہو گئے آپ. جی یہ بتائیے. 10 90. 90 درست جواب. 10 سن 90. ریزن از دیٹ کہ ہجری جو سن ہے وہ الگ ہے، 90 سن الگ ہے. جی ہجرت کے بعد ہوتا ہے، اور میں بول چکا ہوں میرے بھائی، بول چکا ہوں میرے بھائی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. کفار مکہ نے خاندان بنی ہاشم کے بائیکاٹ کے لیے جو دستاویز لکھ کر کعبے میں لٹکائی. جی آپ نے بتایا، آپ نے جی کیا سوال کیا جواب؟ کہاں لٹ کے آیا تھا؟ خانے کعبے کے نہیں اندر. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. آپ سن بھی رہی ہیں کہ جو کعبے میں لٹکائی، جب میں بتا رہا ہوں تو پھر کہاں سے سوال ہو؟ جو کعبے میں لٹکائی تھی جو دستاویز، اس کا کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ بتائیے. اس کو دیمک وغیرہ کچھ کھا گئی تھی. سوال جواب درست ہے لیکن اس میں کچھ رہ گیا تھا باقی. مطلب وہ ایک جملہ باقی رہ گیا تھا. ایک جملہ نہیں، صرف ایک نام باقی رہ گیا. صرف نام محمد باقی رہ گیا تھا، نہیں. نام اللہ باقی رہ گیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ریکور کر لیا. 10 نمبر جواب بھی آتا تھا ان کو اور درست انداز میں دیا. 10 نمبر ہو گئے نا، -10 ہو گئے. بالکل ہو گئے، بالکل غلط جواب دیا. کس سال کو عام الحزن کہا جاتا؟ جی کس سے پہلے؟ سی عام الحسن حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تھا تو حضور تو اکرم وہ کون سا تھا؟ مجھے وہ بتا دیجئے کون سا سن تھا وہ. ایک عام منٹ. الحزن. عام الحزن کون سے سن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی سال. غم کا سال. میرے بھائی سن کون سا تھا؟ سن ایئر. 10 ہجری 10 90. آپ 10. کنفیوز ہیں. میں مجھے ایک جواب دیں، 10 90 یا 10 10 ہجری؟ ہجری. بتائیں 10 ہجری یا 10 90؟ 10 ہجری. غلط جواب. -10. تھینک یو. جی اب 10 90. درست جواب. کنٹیسٹنٹ بی کو دیجئے 10 نمبر. آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ سی ابو طالب کا انتقال. ایک منٹ بتائیے. بہت دیر ہو گئی، بڑا لمبا ہو گیا راؤنڈ یار، جلدی بتائیں. 10 90. درست جواب. 10 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کے. آگے بڑھتے ہیں اور اب دکھاتے ہیں آپ کو ویژولز. کافی سارے سوال. آئیے ویژول راؤنڈ، معلومات کا ویژول راؤنڈ. کنٹیسٹنٹ اے آپ کے لیے، یہ کون سا مقام مقدس معطر مشفع مطہر ہے؟ ایسی خوشبوئیں آتی ہیں بسا اوقات انسان دور بیٹھ کے محسوس کرتا ہے شاید یہاں سے خوشبو آ رہی. ہائے ہائے. یہاں نماز 2 نفل ادا کرنے کی خواہش. ہر مسلمان. میں ایسے دنوں میں گیا رش نہیں تھا، تیسری صف مل جایا کرتی تھی روزانہ رات میں، روزانہ بلا ناغہ. یہ ذہن میں یہاں سے مؤذن مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اذان بھی دیتا ہے. سبحان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. حضرت بی بی عائشہ کا حجرہ، اللہ، حجرے سے لے کر حضور کے ممبر تک، نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. حجرے سے لے کر ممبر تک، ممبر سے لے کر حجرے تک کا علاقہ، جی جسے ٹکڑا کہا جاتا ہے. جنت کا نہیں. ہاں جی نہیں کیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیں، میں تو آپ کو پہنچا رہا ہوں. جنت کا ٹکڑا ہی ہے لیکن اس کو وہ آپ جواب نہیں دے پا رہے. نہیں. کوارٹر فائنل ہے، معذرت چاہتا ہوں. نمبر نو نیگیٹو مارکنگ. چلیں آگے بڑھیے. نہیں بیٹا آپ نہیں بتا سکتی. اگلا ویژول یہ ریاض الجنہ ہے میرے بھائی. اگلا سوال کنٹیسٹنٹ بی بتائیے. جبل رحمت. جی بالکل درست جواب دیا آپ نے. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اگلا ویژول آپ کے لیے کنٹیسٹنٹ سی. جی بتائیے. یہ ایک باقاعدہ ملک ہے، مطلب یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے. بمشکل 50 لوگ یہاں پر رہتے ہیں. اچھا 27 لوگ. 27 میں نے کہا نا بمشکل. دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جو پانی میں دیکھیں مختصر سی جگہ پر آباد ہے. اور یہ انہوں نے اپنی ایک کرنسی بھی متعارف کروائی ہے. میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. ایک کرنسی بھی اپنی متعارف کروائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ 1.5 اینٹ کی مسجد ریاست ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا جھنڈا بھی الگ، کرنسی بھی الگ، جو یہ اسی 4 دیواری میں چلاتے ہیں کیونکہ یہیں خرید و فروخت، اس کے علاوہ وہ کرنسی کہیں نہیں چلتی. انہیں ڈکلیئر نہیں کیا دنیا میں
کنٹری, لیکن یہ ایک باقاعدہ کنٹری ہے. یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے. انہوں نے اپنا پاسپورٹ بھی بنا لیا ہے. بہرحال ٹی سے نام ہوتا ہے, یہ ٹی سے. نہیں بیٹا, ایس سے آتا ہے کیونکہ یہ سمندر میں ہے تو بڑا آسان تھا. مثال کے طور پہ آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, فور ایس واٹ, میں نے بالکل پہنچا دیا, پھر بھی نہیں پہنچ رہا. اسکاٹ لینڈ, بھائی وہ پھر بھی جی, اسکاٹ لینڈ, میں نے تو بولا اسکاٹ لینڈ, اس کا نام ہے سی لینڈ. ٹھیک ہے, بہرحال اس کے بارے میں نہیں پتا تھا آپ کو, یقیناً میں چونکہ اس کے بارے میں آلریڈی جانتا تھا تو اس لیے میں نے آپ کو اتنا بتا دیا. بتائیے یہ ایک قدیم عمارت ہے اور یہ اٹلی میں موجود ہے. اٹلی میں بہت سارے ایسی عمارتیں ہیں اور بہت سارے ایسے آثار قدیمہ ہیں کہ جن کا تعلق دنیا کی بڑی سنہری تاریخ سے ہے. رومن امپائر اور نہ جانے کیا کیا ذکر کرتے ہیں آپ علماء. بتائیے, میں آپ کو اس کا آدھا نام بتا دیتا ہوں, مین ورڈ آپ بتائیں گے. ٹاور آف رومانیا. نہیں, غلط ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. ٹاور آف پیسا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, چلیں جی, آئیے کنٹسٹنٹ بی. یہ مزار ایک عظیم بزرگ کا ہے اور ان کی لکھی ہوئی نعت ہے, اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھریاں, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی. نہیں سنا آپ نے یہ کلام؟ سر کوئی ہینڈ نام کے حوالے سے. گولڑا شریف میں ہے یہ مزار. پیر مہر علی شاہ. اوف ہو, کیسے آپ ایک دم سے مطلب تاولی ہو گئی اور آپ نے کہا بس اب میں جواب دے دوں گی. ماشاءاللہ 10 نمبر آپ کے ہوئے. کنٹسٹنٹ سی, اگلا ویژول آپ کے لیے جی. بتائیے, یہ ایک ایسے عظیم سندھ کے بزرگ کا مزار ہے جن کے نام میں اصحابی بھی آتا ہے, اور یہ ٹھٹا میں واقع مزار. اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں. ہنٹس کیا دیں گے آپ کو یار؟ اصحابی ٹھٹا. ان کے نام کے ایک مشہور بزرگ کراچی میں بھی ہیں, کراچی ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اب اس بات پر بھی یہ نہیں پہنچے تو پھر نہیں پہنچے. پھر نہیں پہنچے. نہیں, اب نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیے, نام پورا بتانا ہے. پورا بتانا ہے لیکن بتائیے. یہ کوارٹر فائنل ہے. جلدی عبداللہ, آگے. نام بتائیں. عبداللہ صحابی, نہیں, پورا نام ابھی بھی نہیں بتا رہے. چلے عبداللہ بہرحال صحابی, عبداللہ غلط. عبداللہ شاہ غازی ہیں, عبداللہ شاہ صحابی ہیں. غلط جواب. بہرحال نہیں دیں گے نمبر. آگے بڑھیے اور آ جائیے ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف. جی ریپڈ فائر, پہلا ریپڈ فائر کنٹیسٹنٹ ہے آپ کے لیے. چلیں, یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. جنگ بدر میں کفار مکہ کے پاس کتنے زرہ پوش تھے؟ پاس. جنگ بدر میں مسلمانوں کا پرچم عقاب کس کے ہاتھ میں تھا؟ جنگ بدر میں پرچم امام علی کے پاس. درست جواب. جنگ بدر میں لشکر اسلام کا سفید پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ امام علی کے پاس. غلط جواب. بدر مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 میل. نہیں, غلط جواب. مشہور کتاب قانون المسعودی کس کے مصنف کا نام؟ المسعودی. غلط جواب. کتاب المناظر کس سائنسدان کی کتاب؟ پاس. کس مسلم سائنسدان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان. درست جواب. چلیں جی, اگلا ریپڈ فائر. کیا نام تھا آپ کا؟ مسفرہ. مسفرہ کا کیا مطلب؟ گلو ود ہیپینس. ہاں, گلو ود ہیپینس. گلو ود ہیپینس یا ہیپی؟ گلو ود ہیپی. Happiness. وہ تو آپ کے چہرے سے آیا ہے ماشاءاللہ. نام شخصیت کے مطابق ہے, لیکن آپ کو میں سلیکٹ کر لیا تھا ٹیم کے طور پہ, اور آپ پلیز کچھ کریں کیونکہ یہ لوگ جیت رہے ہیں 2 دن سے. چلیں جی, ریپڈ فائر راؤنڈ کا اگلا مرحلہ آپ کے لیے ہے. یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. ام المؤمنین سیدہ حفصہ کس صحابی کی صاحبزادی ہے؟ حضرت عمر. درست جواب. کس صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی حضرت عثمان. درست جواب. رسول اللہ کے حواری کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت زبیر بن العوام. درست جواب. امین الامہ کس صحابی کا حضرت لقب؟ عبیدہ بن جراح. درست جواب. کس صوفی شاعر کو شاعر 7 زبان کہا جاتا ہے؟ سچل سرمس. درست جواب. شاہنامہ اسلام کے شاعر کا نام بتائیے. حفیظ چالندی. درست جواب. پاکستان کے کس شہر کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا؟ حضرت آدم. درست جواب. سارے جواب درست دیے بھائی بچی نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہونے والی ہے, لیکن لیٹس سی. ابھی بھی بزر راؤنڈ چونکہ آپ اچھا نہیں کھیلی ہیں اور ویژول میں بھی غلطی کی ہے, اسکورنگ تو نہیں پتا. مجھے تو لگتا ہے کوئی ٹائی کی سچویشن آ میرا جا رہی ہے. ویژول دونوں صحیح تھے. دونوں صحیح تھے ویژول آپ کے؟ اچھا, ایک ویژول آپ نے غلط نہیں دیا؟ نہیں. اچھا, وہ انہوں نے دیا, غلط فہمی ہو گئی. چلو کوئی بات. چلیں ریپڈ کنٹیسٹنٹ سی کے لیے کریں سٹارٹ. جی جی. چلیں سٹارٹ.
حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا مزار کہاں واقع ہے؟ پھر سے جلدی ملتان جلدی. ملتان غلط جواب. لاہور غلط جواب. بادشاہی مسجد کس شہر میں واقع ہے؟ لاہور درست جواب. امام بری سرکار کا مزار کہاں واقع ہے؟ پاس فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان حضرت بلال حبشی درست جواب. مسیح الاسلام کی صحابی رسول کا لقب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الاسلام صحابی. حضرت اسماعیل علیہ السلام غلط جواب. صحابی. حضرت ابو ذر غفاری درست جواب. حضرت جعفر طیار کی جنگ میں شہید ہوئے. جنگ تبوک میں. غلط جواب. صحیح دے رہے تھے آپ. چلے ایک اور سوال. خادم رسول کی صحابی کا لقب ہے؟ خادم رسول حضرت انس بن مالک. درست جواب. درست جواب. آپ صحیح موتا بولتے بولتے آپ نے تبوک بول دیا. آپ جنگ موتا بولتے بولتے تبوک بول دیا. پتا تھا لیکن بہرحال چلیں آپ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے. بڑے ایکٹیو کنٹیسٹنٹ سے ہی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. چلیں عامر فیاضی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کون سا میں تو سمجھا تھا 2:30. عامر بھائی بہت مبارکباد. ایک منٹ پہلے مبارکباد سر بہت. عامر بھائی کو تو بطور خاص مبارکباد دیں گے نا. نہیں آپ نے سب سے پہلے تو سی سلیکٹ دے دی نا, مبارکباد کافی ہے. مصعب آپ یہ تو غلط بات ہے. میں خوشیاں شیئر کرنی چاہیے. کچھ میٹھا ہو جائے مصعب افطار کے بعد. مطلب یہ تو آپ لوگوں نے آج انہوں نے آتی جو ٹیم پک کی تھی نا, اور میں اس وقت مجھے لگا تھا کہ آج پھر یہ جیتیں گے. ریپڈ فائر صحیح نہیں کھیل سکے نا. ریپڈ فائر میں ہاں اگر تھوڑا یہ سا ہو گیا. کھیلتے اچھا تو یہ انٹرسٹنگ بات یہ مشکل سوالات نہیں تھے ریپڈ میں, آسان تھے. میں نے ایک چیز نوٹ کی جی. ہے کہ ذہن حاضر ہونا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جب ایک وقت میں ذہن بہت جگہوں پر ہونا پھر نہیں ہوتا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کی ایک اور ریزن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. اوپر نیچے ایک اور سی کو کئی سوالات صحیح دیتے دیتے یہ پاس کر دیا انہوں نے موتا کہتے کہتے تبوک کہہ دیا. اس سے پہلے ایک سوال انہیں آ رہا تھا نہیں دیا انہوں نے, تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا. مطلب آخر میں جو صحیح کھیل گیا وہ کھیل گیا. بس وہ کھیل گیا. نہیں ریپڈ فائر تو بازی پلٹ دے رہا. ظاہر ہے میری ٹیم تھی تو میری ٹیم آخری جیتنا ہی اوور تھا. تو وہ صحیح کھیل گیا. الحمدللہ آپ کی دعا ہونی چاہیے. بہرحال میری ٹیم جیت گئی ہے ناظرین, اور ان حضرات کی ٹیم ہار گئی ہے. آپ کی تو ٹیم ان کے لیے تھوڑا سا افسوس. ان حضرات کی بات نہ کریں آپ. مطلب قاری صاحب کی, عامر بھائی کی, مفتی صاحب ہارتے نہیں ہیں. اچھا مطلب جیت گئے, ہارتے نہیں بھائی. آج عامر بھائی جو ہے نا ہار برداشت نہیں کر رہے ہیں. آج جو ہے نا آج ان کے ساتھ سارے ناظرین مل کے دکھ درد شیئر کر لیں. آج مفتی صاحب, قاری صاحب اور عامر بھائی مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان میں پیار بھرا ہوا ہے کیونکہ میری ٹیم جیت گئی اور ان کی ٹیم. کنٹیسٹنٹ بھی آج ونر ہو گئے, اور آپ جس طرح کھیل رہی تھی نا آپ پہلے سے ہی ہاری ہوئی تھی مگر آپ جیت گئی ہیں, بڑی بات. اور ان دونوں سے یہ تو بہت بڑی بات. ہاں لیکن کوئی بات نو پرابلم. جیت تو گئی بیٹا, ابھی بھی شکوے ابھی بھی مطلب آپ کہہ رہے نا کہ آخر کار ایک ویمن تو بننا ہی ہے نا آپ نے بیٹا, ہے شکوے تو کرنے. چلیں جی ملتے ہیں بریک کے بعد. بس میں قرآن مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے. سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARY QTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.